बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक मर्तबा ऐसा ज़माना आ गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। इस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई, यानी कि मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। इस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल थी। इस ज़माने में मक्का में ये रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते हैं तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भरते थे और फिर उस खून से भरे हुए बर्तन को मक्का के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डालकर उस काम के होने की कसम खाती। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सारा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर दिया। बड़े लोगों ने उसे वादा लिया, बर्तन को अपने हाथ में रखकर अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे, मक्का में पानी की कमी आ गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे और इस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब वहीं पर मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के बड़े बड़े लोगों ने इस खून से भरे हुए बर्तन को आधी रात हम सब लोग मक्का की तरफ तशरीफ़ लेकर जाएंगे और काबा की दीवार को पकड़कर अल्लाह ताला से मदद तलब करेंगे। अब आधी रात का वक्त हो गया, मगर बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। इन लोगों ने खून से भरे बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई। उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे, काबा की तरफ जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र 9 साल थी। जब आपने देखा कि आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आपने अपने चचा अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, चचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? चचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, मैं तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा प्यारा मक्का सूखा पड़ गया है और बारिश के कहीं कहीं कोई भी नामो निशान भी नहीं है। हम सब लोग कसम खाकर और खून में हाथ डुबोकर अल्लाह ताला के पास जाकर मदद तलब करेंगे। सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, उनकी उम्र मुबारक 9 साल थी, आप अपने चचा को कहने लगे, आप मुझे भी ले जाएं, चलो ना। ये सुनकर चचा ने कहने लगे, नहीं नहीं मेरे प्यारे बेटे, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, तो आपको कैसे मैं साथ ले जाऊँ? वो लोग मुझे क्या कहेंगे? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी कहने लगे, चचा मैं तो आपके साथ ही चलूँगा, मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। इसके चचा अबू तालिब ने आप रहमतुल्लाह से, आप सल्लम से बहुत मोहब्बत किया करते थे। आपने कहा, बेटा समझता हूँ तुम्हें, इसीलिए अबू तालिब ने अपने साथ ले जाने की तैयारी की और अपने साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी साथ ले लिया। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ काबा शरीफ पहुंच गए। सुबहान अल्लाह। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कल 35 लोग जमा हुए, जिनमें से बड़े बड़े बर्तनों में हाथ डुबोकर कसम खाई। ए मक्का के लोगों को ये मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो इस वक्त मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक पानी नहीं आ जाता, जब तक बारिश नहीं बरसा जाती। मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े भी शामिल थे। काबा के आसपास का मैदान लोगों से भर गया था। 35 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा से बिल्कुल पास
کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو کیوں ساتھ لے کر آئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے اور اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے محمد، جاؤ، جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا کر پیچھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 35 لوگ جنہوں نے کعبہ کی دیوار کے سامنے کھڑے ہونا تھا، وہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر سامنے کھڑے ہو کر اور ان کے ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا۔ یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، اے بارش برسانے والے، ہمارے اس کعبہ پر بارش برسا دے۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھیں، مگر وہ 35 کے 35 لوگ وہیں کھڑے رہے اور ایسے ہی دعا مانگتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، اے کعبہ کے مالک، یہاں پر بارش برسا دے۔ اور کہیں دور دور تک بارش کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے سے ہی کسی سے پیچھے سے ابو بکر کو پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ اے بھتیجے، تو پاس دیکھ کر ابو طالب غصہ سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میرے کو بھی آنے دو نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ میں ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 35 لوگ مکہ کے بڑے، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں اور رینگ رہے ہیں، اللہ سے طلب کر رہے ہیں، تو بارش نہیں آ رہی اور تو کیسے بول رہا ہے؟ تو جا اور جا کر پیچھے بیٹھ جا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور بیٹھ گئے۔ ان کے بعد 35 لوگ پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے بیت گئے اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کا کوئی امید نظر آئی۔ اتنے میں پھر ابو طالب کو آ کر پکڑا۔ ابو طالب نے کہا، ابو طالب پیچھے مڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے دیکھا اور یہ کہنے لگے، چچا، میں یہاں پر آپ سے کچھ کہنے نہیں آیا بلکہ آپ کا پسینہ مبارک صاف کرنے آیا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے چچا کا پسینہ صاف کیا اور پھر بولا کہ میں ایک بار کوشش کروں، میں ایک بار بولوں۔ دیکھ کر چچا نے اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا، کیونکہ انہوں نے ان کا پسینہ مبارک اپنے رومال سے، اپنی چادر سے صاف کیا تھا۔ یہ ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے لگایا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا، مجھے بھی آنے دو نا، ایک کام کروں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے 35 لوگوں میں سے کسی ایک نے سن لی اور وہ زور زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو سب لوگ کہنے لگے، تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے، تمہیں کہاں پانی نظر آ رہا ہے؟ تو کہنے لگے، یہاں پر محمد آ گیا ہے، اس نے بولا ہے کہ میں ایک بار کہوں گا تو پانی آ جائے گا، جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے، ہم سب لوگ پانی مانگ رہے تھے، میں کہاں پر تھا، تم پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے تو اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم سب لوگ پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر 35 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، لیکن 12 لوگ وہیں پر کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ 9 سال کا بچہ آگے آ رہا ہے، ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے۔
تو ہماری ناک نہ کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے تو سب لوگ تو پہلے سے ہی تھک ہار چکے تھے۔ اسی لیے 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں کو کہا، آپ سب لوگوں سے میری معذرت ہے کہ آپ سب لوگ پیچھے آ جائیں، کیونکہ ہمارے بچے، ہمارے جانور سب مر جائیں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال کی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنا دیا۔ والد صاحب لوگ غصے میں تھے، اسی لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑتے ہوئے کہا، اے لوگوں، تم نے پانی مانگا تھا، اسی لیے تم جانتے ہو میں بھی پانی مانگوں، پھر میں تمہارے اور میرے درمیان میں کیا فرق رہ جائے گا، میں پانی تو نہیں مانگوں گا۔ پیچھے کھڑے لوگوں میں سے کچھ چند لوگ غصے میں آ گئے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولنے ہی لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اسے آسمان سے پانی برسانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگنے لگے اور محمد کہنے لگے، اے محمد، اے محمد، تو کتنا حسین ہے، اے محمد، تیرے دیکھتے ہی آسمان کی طرف بارش برس گئی۔ تو اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے اور اللہ سے آواز آئی، میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ ہی کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے نبی کی جھلک اللہ پاک بننا ہم سب کو نصیب کرے۔ یہ ویڈیو سناتے ہی سننے والوں کو ایمان تازہ ہو جائے تو میرے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو اردو آئیڈیاز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ اللہ حافظ۔